نیازی صاحب، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بڑا پہلے صحافی جو ان سے ملنے جاتے ہیں، اڈیالہ کور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے خاموش ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جس وقت ڈی جی آئی کی نئے ڈی جی آئی آئے، اس کے بعد بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ نام لے کر تنقید کیا ہو، جبکہ یہ ان کی سیاست کا ہم نے دیکھا ہے کہ طرز سیاست ان کی یہی رہی ہے. نہ ہی انہوں نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے کوئی تنقید کی ہو، یعنی نام لے کر جس طرح سے وہ ان کے مخالف رہے ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اب سمجھ لیا ہے کہ خاموش ہی رہنا ہوگا اور اسی سے ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے، یا وہ پریشر میں ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، اس میں بھی تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں. اصل میں آپ جتنے ہمارے جو نئے نوخیز ہماری جو پود ہے دانشوروں کی، یہ پورے واقعات کو باریک بینی سے نہیں دیکھتے. ہماری عادت ہے کہ پورے واقعات میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کرتے. مثلا عمران خان صاحب نے کب یہ خاموشی نہیں کی؟ جب 2022 میں اقتدار سے نکالے گئے تو اتنے سخت غصے میں تھے کہ وہ میر جعفر، میر صادق جانور. میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے ایک سخت الفاظ کی بوچھار رکھی، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہ دیکھے میں آئی تھی نہ سنے میں آئی تھی. یہ بالکل پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ یہ تجربہ کر رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو جلسے کرنے کی اجازت بھی ہے، اس کو تقریریں کرنے کی اجازت ہے، اس کو ٹی وی کے اوپر انٹرویو دینے کی اجازت ہے، اور وہ اس میں فوج کو بڑے سخت ترین الفاظ سے نواز رہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہی عمران خان صاحب جو تھے سپٹمبر میں باجوہ صاحب کے ساتھ جب ملے تو ان کے پاؤں پکڑ لیے. میں پاؤں سے مراد یہ نہیں کہ پاؤں پکڑے ہوں گے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ کیفیت ہوگی کہ آپ نے ان کے سامنے جا کے بالکل ایک جھک کے رہ گئے ان کے دو زانو. تو باجوہ صاحب کی بڑی مشہور بات ہے اور بڑی آتھینٹک ہے کہ جن لوگوں نے یہ پھیلائی ہے وہ وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں ایک بات تو ڈی جی آئی ایس آئی نے اکتوبر 2022 میں کہا جی کہ میں باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں جی میں آپ کو تا حیات توسیع دوں گا. کہا ہوگا نا اصل کیا ہوگا کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. تو یہ وہ تھے جو میر جعفر صادق کہہ رہے تھے، وہی تھے کہ اس کے بعد باجوہ صاحب کو توسیع بھی دے رہے تھے سپٹمبر، اکتوبر، نومبر 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر جب آصف منیر صاحب آئے تو کس کو نہیں پتا کہ آصف منیر صاحب سے انہوں نے بات کرنے کی 2-3 دفعہ کوشش کی. انہوں نے شروع میں قاضی صاحب کے بارے میں یہی کہا کہ وہ میں نے نہیں بھیجا تھا. اصل کرائسس کہاں پہ ہے؟ پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پارٹی حوالے کر دی ہے ان لوگوں کے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بڑی کمفرٹیبل ہے، چاہے وہ گور علی خان صاحب ہوں، چاہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں، چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہوں، چاہے سید علی ظفر صاحب ہوں. آپ نام لیتے جائیں، گلیکسی کا جو طریقہ صاحب چلا رہی ہے لیڈرشپ، اور چاہے وقاص ہو، یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ایک دیرین ایک ٹریل ہے ان کے تعلقات کی پچھلے 20-25 سال کی جتنی ان کی زندگی ہے سیاسی، جس کی 30 سال زندگی ہے، جس کی 20 سال زندگی ہے، جس کی 10 سال زندگی ہے، جس کی 40 سال زندگی ہے، ساری کی ٹریل ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کی. اب وہ اس کا مطلب عمران خان صاحب نے ان کو ان عہدوں پہ بٹھایا ہے تو یہ سوچ سمجھ کے بٹھایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد مجھے کوئی رعایت دے گی. یہ ایک واقعہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نرم خوئی کا. اچھا اس کے بعد وہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ آصف منیر صاحب ہے، جنوری میں علوی صاحب کو پہلے کہا گیا کہ جب آپ نوٹیفیکیشن کریں تو زمان پاک میں آ کے کریں تاکہ میں ان کو یہ مبارکباد دوں. علوی صاحب آئے اور یہ انہوں نے آصف منیر صاحب کو فون ملایا. یہ بات بھی اب میڈیا کے اندر آلموسٹ اتنی بڑی یہ گپ ہے کہ مستحکم ہو چکی ہے. اور پھر میں نے تو جنہوں جو موجود تھے انہوں نے مجھے بتائی ہے کہ مجھے تو کوئی اس میں جو ہے میرے لیے تو یہ بالکل بڑی آتھینٹک ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں جب انہوں نے ملایا علوی صاحب نے اور انہوں نے آصف منیر صاحب کو یہ 24 یا 25 نومبر کی بات ہوگی یا 23 یا 24 نومبر کی جب وہ لاہور آئے تھے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کو خان صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے نوٹیفیکیشن سائن کرنے کی. یہ صدر محترم کہہ رہے ہوں گے. ذرا خان صاحب کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں اور جنرل آصف منیر صاحب نے انکار کر دیا. دیکھیں ہمارا کرائسس یہ ہے کہ یہ اور پھر اس کے بعد پھر ایک دفعہ انہوں نے مارچ میں بلایا علی صاحب کو میری بات کرو. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میری مجھ سے بات نہیں کرتے آدمی. نہیں تو آپ نیازی صاحب تو آپ نے جس طرح بیان کیا کہ ان کی جو گیلیکسی ہے اس وقت پارٹی کی وہ بھی ان کے بھی دیرینہ تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب بہت جلد ایک ڈیل سٹرائک کرنے کو ہیں اور انہیں کرنی چاہیے ہے؟ لا محدود وقت کے بعد بہت جلد رہا ہو جائیں گے.
آپ کو ایسا لگتا ہے؟ جی ہاں، ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان رہا ہونے والے، یہ ایسی بس ہے خوش فہمی ہے، اور ٹرمپ آ گیا جی وہ آ گیا، کیا کسی نے کیا کر لینا ہے؟ اچھا مطلب پہلے کون سے کو انہوں نے یہاں پہ پاپڑ بیلے ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگلوں نے جو ہے آئینہ دکھا کے اور بالکل چلتا کیا ہے۔ ٹرمپ کرے گا کیا؟ اول تو ملکوں کے انٹرسٹ ہوتے نہیں ہیں، اب ٹرمپ پہ پہلے تھا کہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی، تحریک انصاف سال 1.5 سال اس نیریٹو کے سارے پوری جو ہے تحریک انصاف چلتی رہی، پھر کہا گیا کہ جی 25 اکتوبر آئے گا جس منصور شاہ صاحب جو چیف جسٹس بنیں گے، 30 اکتوبر سے پہلے ہماری ساری فارم 45 کے اوپر ہمیں 70-80 سیٹس مل جائیں گی، اور 70-80 سیٹس جب مل گئیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب جیل سے باہر سیدھے وزیر اعظم ہاؤس حلف اٹھا لیں گے، تو 26ویں بیڑا غرق ہو 26ویں ترمیم کا، یا 26ویں ترمیم نے عمران خان صاحب کی سیاست کا پھر اس بیانی کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب تیسرا ہے جی کہ فوراً انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ ابھی تو دیکھیں سارا جو ہے بھرا پڑا ہے جھوٹ کی خبریں، اب پتہ نہیں اس سے شاید ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے کرامت اس کو تحریک انصاف والوں کے لیے، جی ٹرمپ نے وکیل بھیج دیا جی، وکیل نے کہا میں ٹرمپ کا وکیل ہوں میں آ رہا ہوں، کیا عجیب و غریب۔ یہ صرف ایسے ہے کہ چونکہ یہ لوگ پاکستانیوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے، یہ اپنا تمسخر اڑوا رہے ہیں، یہ خود احمق بنے ہوئے ہیں اس طرح کے ویلاگ کرنے کہ آ رہا ہے جی فلاں آ رہا ہے جی ٹرمپ پر مقدمہ لڑیں گے، ٹرمپ کال کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو مانگ لیں گے، بڑے بڑے ہمارے چغادی دانشور جن کا جو ہے اسی دانشوری کی وجہ سے ان کا نام ہے پاکستان کے اندر، یا ان کا تو نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے نا کہ ابھی جو جاوید ہاشمی صاحب نے ایک ریسنٹ انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ ان پہ بھی وہ، جبکہ ان پہ کافی سختیاں ہوئی تھی جیل میں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ بھی وہ سختیاں نہیں کی گئیں جو عمران خان صاحب پر کی جا رہی ہیں جس طرح انہیں رکھا گیا ہے۔ بالکل یہ انہوں نے کہا۔ جاوید ہاشمی میرا سگا بھائی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میری طرح غصے میں آئے، ان کو اپنا غصہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کو ایک غصہ ہے، اور غصہ یہی ہے کہ ان بیچاروں پہ بڑی سختیاں ہو رہی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان پہ کیا سکتے۔ جاوید ہاشمی صاحب کو میں دیکھ آیا ہوں جیل کے اندر مشرف صاحب کے وقت میں، کمر سے جب انہوں نے قمیض اتروائی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے مجھے زبردستی دکھائی تو وہاں پہ خون بہ رہا تھا کمر سے، اتنا ان کی کمر کی کھال ادھیڑی ہوئی تھی جاوید ہاشمی صاحب کی۔ جاوید ہاشمی صاحب کو سٹروک کی اسی وجہ سے ہوئے، وگرنہ وہ تو بڑے ہیلتھی آدمی ہیں، نہ انہیں شوگر ہے نہ انہیں اللہ کا فضل بلڈ پریشر ہے، ان کو تو وہ بڑی واک بڑا ایکسرسائز اپنی خوراک کا ہمیشہ خیال کیا ہے۔ میں تو ان کو نوجوانی کے زمانے سے میں ان کے ساتھ ہوں، میرے بھائیوں کی طرح میں جانتا ہوں۔ تو پھر عمران خان صاحب اچھا تو جس عمران خان جس سختی کا خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بجلی کاٹ دی گئی، جس طرح اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، 1 گھنٹے کے لیے صرف باہر لایا جاتا ہے، واٹ از آل دس پھر نیازی صاحب؟ میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو رانا ثناءاللہ والے کمرے میں رکھ دیا جائے، خدا کا بین منون جو کچھ ہے، اچھا تھا برا تھا اے سی تھا نہیں تھا، رانا ثناءاللہ صاحب کو تپتی گرمی میں جس کمرے میں رکھا گیا تھا عمران خان صاحب کو وہاں رکھ لیں، پتہ چل جائے گا جی پہلے کسی کو رکھا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک عرصے سے مشرف صاحب کے جانے کے بعد سیاسی لوگ قید نہیں تھے، 2008 کے بعد مجھے کوئی ایک بتا دے 2018 تک کسی سیاسی کو قید کیا گیا ہو۔ یہ عمران خان صاحب نے خود ہی سارے رواج پیدا کیے ہیں۔ صحیح۔ باجوہ صاحب جو کہتے ہیں جی میں تو ایک آدمی پکڑنا چاہتا تھا، عمران خان صاحب سب کو اندر کرنا چاہتے تھے، جو بدلتا تھا، خواجہ آصف باہر کیوں ہے جی، خواجہ سعد رفیق باہر کیوں ہے جی، فلانا باہر کیوں ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کے سامنے 10 سال گزرے ہیں 2008 سے لے کے 2018 تک، ایک بتا دیں سیاسی قیدی جو گیا ہو جیل میں۔ صحیح۔ تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کتنا ہاتھ بجایا تھا 2014 میں، کتنا کیا تھا جو ڈی چوک کا دھرنا کیا تھا، کیا نہیں کر دیا تھا۔ صحیح۔ تو نیازی صاحب 3 سینٹ بجا دی، بالکل صحیح۔ تو تبھی ان کو کسی نے نہیں پکڑا۔ نہیں تو پھر خان مقابلہ کرے گا یا کمپرومائز؟ آخر میں یہ بتا دیں۔ نہیں دیکھیں خان صاحب مقابلہ کر بھی سکتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو جیسچر دیے ہیں اس میں تو یہی ہے ان جیسچر میں کہ میں جو ہے نا وہ مفاہمت چاہتے ہیں۔ لیکن آخری فکر بتا دوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے بڑے سیاستدانوں کو ہینڈل کرنے کا، عمران خان، نواز شریف، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر، وہ ایک ہی ہے، ان کی شرائط کے اوپر
جو کہ انتہائی تضحیق کا میں شرائط ہوتی ہیں. آپ نے کر سکتے ہیں تو آج سائن کر دیں, وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر دیں گے, وہ شرائط وہ بتائیں گے اچھا تو محمد ہو جائے گی. اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا تو یہ معاملہ اگلے 2 4 5 10 سال اور چلتا رہے گا. اس امید پہ کہ عمران خان صاحب, وہ بھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب وعدہ کھاتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ ان کی بہت بڑی پبلک سپورٹ ہے, جب بھی آئیں گے تو پبلک اس سے انٹیکٹ ہوگی. نواز شریف صاحب 2000 میں گئے تھے, 2007 میں واپس آئے, 7 سال بعد, اسی طرح پبلک سپورٹ انٹیکٹ تھی. اگلے 13 سال 2021 تک نمبر 1 بھی پاکستان میں نواز شریف صاحب تھے, نمبر 2 بھی پاکستانی سیاست میں نواز شریف صاحب تھے, نمبر 3 بھی نواز شریف صاحب تھے. عمران خان صاحب بھی اگر 8-10 سال انتظار کر لیں تو ہر ایک کی ایک جو ہے شیلف لائف ہوتی ہے ہر اقتدار کی پاکستان میں. ہم نے مارشلوں کی شیلف لائف دیکھی ہے. ہو سکتا ہے 4-5-10 سال بعد یہ نظام جو ہے وہ اپنی شیلف لائف پوری کر دے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہتری کی صورت نظر آئے. لیکن انسٹیٹیوشن کا جو فیصلہ ہے وہ آرمی چیف کے بدلنے سے نہیں ہوتا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہیں ہے کہ کوئی اور مرضی کہا جائے گا. انسٹیٹیوشن یہ فیصلہ جو ہے, اگر فیض حمید بھی آج آرمی چیف ہوتا تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہی سلوک کرتا, باجوہ نے بھی یہی کرنا تھا, اور جو بھی مرضی آ جاتا سلوک یہی کرنا تھا. کیونکہ یہ بات لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب نے اکتوبر 2022 میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس میں بتائی تھی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ 18 سال تک یہ نافذ العمل رہے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں اگر انہوں نے فہم و فراست اور عقل کے ساتھ کام نہ لیا تو.